سب سے پہلے شجاع صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں، کلام پیش کریں. جناب شجاع صاحب آئیے. صلوات. فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے، بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤگے، بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤگے، بیان اپنی بڑائی کیوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤگے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار عمر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں، قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، خود کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، اور کیا جان فاطمہ کیا ہے،
جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک وسیع کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں، جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحباں کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، عصر کی دھوپ میں اماں کہیے، کل ایمان کا جو مصلی ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں، صلوات محمد وآل محمد صلوات. اور سب میں جناب فرزاد موسفی سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. جناب فرزاد موسفی. محمد وآل محمد صلوات. ہمارے دیگر صلوات. محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. ایک اور ملک درود پڑھیں محمد وآل محمد. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، رے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر رے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، محمد وآل محمد صلوات. تو
وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. رب کے ہونے کی رب کے ہونے کی ضمانت ہے مصلی تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. کوئی تفصیل سے لکھے جو تیری عظمت کو, کوئی تفصیل سے لکھے جو تیری عظمت کو. کم سے کم قرآن ہو, کم سے کم قرآن ہو. مختصر لکھے تو کوثر ہے قصیدہ تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا. اب سمجھ آیا کہ جبریل کیوں آگے نہ بڑھے. اب سمجھ آیا کہ جبریل کیوں آگے نہ بڑھے. تاکہ دنیا سمجھے, تاکہ دنیا سمجھے سرحد سدرہ سے آگے ہے علاقہ تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تیری فضا کو ابھی تک نہیں سمجھا کوئی, تیری فضا کو ابھی تک نہیں سمجھا کوئی. اے میری شہزادی, اے میری شہزادی, کیسے دنیا کو سمجھ آئے گا رتبہ تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. نور ہے آئے تطہیر کا مفہوم ہے وہ, نور ہے آئے, نور ہے آئے تطہیر کا مفہوم ہے وہ. سچ ہے معصوم ہے وہ, سچ ہے معصوم ہے وہ. تو نے جب کہہ دیا عباس ہے بیٹا تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. خواتین و حضرات, جشن مولود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں یہاں یہ جشن تیسرا جشن ہے آج. جو لوگ ابھی تک باہر ہیں میں ان سے پھر درخواست کروں گا کہ براہ کرم اندر تشریف لے آئیں. اور اب میں درخواست کروں گا علی رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب علی رضوی. محمد وعلی محمد صلوات. محمد وعلی محمد وعلی دیگر صلوات. محمد وعلی محمد برائے خشنود امام زمانہ بلندتر صلوات. محمد وعلی محمد. کوئی گھر فاطمہ کے گھر سے ہو بڑھ کر تو
ہم جانے کوئی گھر فاطمہ کے گھر سے ہو بڑھ کر تو ہم جانے وہ کسی در پر سلامی خود ہو پیغمبر تو ہم جانے اور سوائے سیدہ کے در کے محشر تک کی مہلت ہے سوائے سیدہ کے در کے محشر تک کی مہلت ہے دکھا دو صحن مسجد میں کھلا ایک در تو ہم جانے کوئی گھر اور چلا تو ہے علی کی سمت بل کھاتا ہوا لیکن چلا تو ہے علی کی سمت بل کھاتا ہوا لیکن جو رہ جائے سلامت کر لائے اجدر تو ہم جانے کوئی گھر اور سوا بنت اسد دعویٰ ہے کوئی ماں دو عالم میں سوا بنت اسد دعویٰ ہے کوئی ماں دو عالم میں بنا لے گھر زچا خانہ خدا کا گھر تو ہم جانے چلایا تو ہے میدان میں ابن عبدود لیکن چلایا تو ہے میدان میں ابن عبدود لیکن چلا جائے علی کی تیغ سے بچ کر تو ہم جانے کوئی گھر جلاتے آئے ہو صدیوں سے اہل بیت کا مسکن جلاتے آئے ہو صدیوں سے اہل بیت کا مسکن وہ جلا ڈالو ہمارے دل میں ہے جو گھر تو ہم جانے اور اب میں درخواست کروں گا جناب علی یزداں صاحب سے تشریف لائیں، ہمارے مہمان ہیں، ان دنوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
اور محمد والے محمد صلوات عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی معزز سامعین دیگر صلوات معزز سامعین سلام علیکم یا علی مدد ظہور پر نور بی بی فاطمہ الزہرا آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو اور قبلہ آپ سے ایک حضرات کروں گا علی عباس رضوی صاحب اور آپ تمام حضرات کے جن جن کے مرحومین ہیں ان کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعجل قبلہ سب سے پہلے 4 میں سے آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا خوشنود امام رضا علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم تبرر کرنا غلط ہوتا گر تو اے واعظ تبرر کرنا غلط ہوتا گر تو اے واعظ خدا یہ حکم قرآن میں کبھی نہیں دیتا اور علی کا بیدانہ کہتا زمانہ یزداں کو علی کا بیدانہ کہتا زمانہ یزداں کو برائے دشمن زہرا کو گر نہیں کہتا بے شمار کبرا 4 میں سے اور آپ کی نعرہ صلوات بالکل آپ کے مزاج کے 4 میں سے آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا سامعین کا چہرہ نسل کا پتا دے گا سامعین کا چہرہ نسل کا پتا دے گا اور جب سمجھ میں آئے گی وجہ بغض حیدر کی ارے جب سمجھ میں آئے گی وجہ بغض حیدر کی اپنی ماں کو ہر مفتی دل سے بددعا دے گا بے شمار جب سمجھ میں آئے گی وجہ بغض حیدر کی اپنی ماں کو ہر مفتی دل سے بددعا دے گا قبلہ بی بی کا بارگاہ میں بالکل نیا کلام آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں ایک دفعہ مل کے درود سے نواز دیجئے بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کیا کیا صاحب کردار ہے حسنین کی مادر کیا صاحب کردار ہے حسنین کی مادر
ارے حسنین کی دستار ہے، حسنین کی مادر، اور خود ناد علی کرتی ہے اس بات کا اظہار۔ حسنین کا بابا ہے زمانے کا مددگار، اور اس کی مددگار ہے حسنین کی مادر۔ مولا سلامت رکھے۔ اور اس کی مددگار ہے حسنین کی مادر۔ یہ بات مسلسل ہے حدیثوں کے لبوں پر، یہ بات مسلسل ہے حدیثوں کے لبوں پر، ہر دائرہ زیست کیا جس نے مقرر، ارے وہ نقطہ پرکار ہے حسنین کی مادر۔ اور یہ بات کوئی اہل سقیفہ کو بتا دے، یہ بات کوئی اہل سقیفہ کو بتا دے، جا چاہے تو ابھی آگ سمندر میں لگا دے، ارے مت سوچنا لاچار ہے حسنین کی مادر۔ اور یوں عرش پہ خالق نے پیمبر کو بلایا، دینا تھا اسے تحفہ کسی پردہ-نشیں کا، ارے معراج کی گفتار ہے حسنین کی مادر، اور پڑھتی ہے اذانیں سی عصمت کا ترانہ، دی ہست حسین آج بھی کہتا ہے زمانہ، اس دین کی معمار ہے حسنین کی مادر۔ اور قبلہ آخری شعر اس منقبت کا آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جا دے کے جو گرنے سے بچاتے ہیں علم کو، اور طوفان کے مقابل جو اٹھاتے ہیں علم کو، ارے ان سب کی مددگار ہے حسنین کی مادر۔ محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جناب سیدہ بلند الصلوات مولا حسین کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ تجھ کو تو ٹھوکروں نے اڑایا حسین نے، تجھ کو تو ٹھوکروں نے اڑایا حسین نے، ارے منہ کب یزید تجھ کو لگایا حسین نے، منہ کب یزید تجھ کو لگایا حسین نے، تجھ کو تو ٹھوکروں میں
اڑایا حسین نے، اور جو کام کر سکے نا 1.25 لاکھ انبیاء، جو کام کر سکے نا 1.25 لاکھ انبیاء، ارے وہ کام تنہا کر کے دکھایا حسین نے، اور آتا نہیں یقین کے تھا بھی کوئی یزید، آتا نہیں یقین کے تھا بھی کوئی یزید، ایسے یزیدیت کو مٹایا حسین نے۔ آپ جی مولا سلامت رکھیں، آپ کو خوش رہیے۔ آتا نہیں یقین کے تھا بھی کوئی یزید، ایسے یزیدیت کو مٹایا حسین نے۔ اور اللہ اللہ کی بڑائی پہ اور بڑھ گیا یقین، اللہ کی بڑائی پہ اور بڑھ گیا یقین، جب اس کے آگے سر کو جھکایا حسین نے۔ اللہ کی بڑائی پہ اور بڑھ گیا یقین، اور جب اس کے آگے سر کو جھکایا حسین نے، اور مہدی کو کتنی صدیوں سے اس کی تلاش ہے، ارے مہدی کو کتنی صدیوں سے اس کی تلاش ہے، اور لشکر جو کربلا میں بنایا حسین نے، اور اصغر بھی 6 مہینے میں عباس بن گیا، اور اصغر بھی 6 مہینے میں عباس بن گیا، اور کیا ایسا لوریوں میں سنایا حسین نے، تجھ کو تو ٹھوکروں میں اڑایا حسین نے۔ قبلہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ دو دوست جس طرح سے ملے کچھ برس کے بعد، دو دوست جس طرح سے ملے کچھ برس کے بعد، ایسے گلے سے ہر کو لگایا حسین نے۔ تجھ کو تو ٹھوکروں میں اڑایا حسین نے۔ قبلہ شعر دیکھیے گا کہ کس کا
تھا نور طور پہ موسیٰ سمجھ گئے ارے کس کا تھا نور طور پہ موسیٰ سمجھ گئے عباس کا جو چہرہ دکھایا حسین نے تجھ کو تو ٹھوکروں میں اڑایا حسین نے. اور آخری دو شعر آپ کی سماعت کو عطیہ کروں گا. تجھ کو تو ٹھوکروں میں اڑایا حسین نے اور جینا محال کر دیا بس ایک یزید کا اور جینا محال کر دیا بس ایک یزید کا ورنہ کہاں کسی کو ستایا حسین نے اور سجاد اور یزداں نے جب بھی جہاں کہیں ارے جو مانگا کبریا سے دلایا حسین نے تجھ کو تو ٹھوکروں میں اڑایا حسین نے منہ کب یزید تجھ کو لگایا حسین نے. برحبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم بآواز بلند صلوات. اور اب میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر مولانا سلمان ترابی صاحب سے کہ تشریف لائیں، مجلس میلاد سے خطاب فرمائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. وارے دیگر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. عزیزان محترم، انتہائی یعنی قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں براہ راست اپنی تقریر میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور دو جملے کہ آپ کی آمد ظاہر ہے کہ میرے لیے نہ صرف یہ کہ محل افتقار رہی بلکہ ایک طرح سے آپ نے ایک طالب علم کی ہمت افزائی کی. دوسری بات یہ کہ ادارے کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعاگو ہوں کہ پروردگار انہیں ہر آن اور ہر لحظہ یہ توفیق دے کہ یہ خدمت پر معمور رہیں محمد اور آل محمد کی. جس موضوع کو سرنامے میں اختیار کیا جا چکا بعنوان اسوہ کاملہ آپ کے پیش نظر ہے
میں اگر ظاہر ہے کہ ایک تو طبیعتاً بھی میں تیز گفتگو کرتا ہوں، لیکن آج خاص طور پر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اس کے تحت اور اس مضمون کے تحت مجھے اور اپنے آپ کو سری السیر کرنے کی ضرورت ہے۔ شہزادی کونین کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے جس کلام کو اپنی فکر کا محور بنایا ہے وہ علامہ اقبال کا کلام ہے، جو خاص طور پر رموز بے خودی میں اپنی ایک خاص جگہ رکھتا ہے۔ میں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ علامہ اقبال کے لیے کوئی اور گنجائش تھی ہی نہیں کہ بی بی کا تذکرہ کرنے کے بعد کوئی اور تذکرہ کریں، لہذا انہوں نے رموز بے خودی کا اختتام کیا ہے سورہ اخلاص پر۔ یعنی یہ عجیب و غریب منزل ہے شہزادی کونین کی کہ اس تذکرے کے بعد کوئی تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا بجز پروردگار الہی۔ یہ دنیا کی دی ہوئی ترتیب نہیں تھی، بلکہ خود یہ علامہ کی اختیار کی ہوئی ترتیب تھی، جس کو انہوں نے اپنے مجموعے میں اس انداز سے پیش کیا کہ جو آج آپ کے سامنے ہے۔ ہماری گفتگو ظاہر ہے کہ 2 دن پر محیط تھی۔ 2 دن جو گفتگو ہوئی وہ ہر تقریر 1 گھنٹے سے اوپر یعنی اس نے وقت لیا ہے۔ میں نے 65 منٹ کی تقریر کی ہے، جو میری عادت نہیں ہے، اور آج اپنے آپ کو اتنا ہی میں ایک عجیب ایک کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں وقت نہیں ہے مگر بہرحال مطالب اپنے مقام پر ہیں جس کو بیان کرنا ہے۔ کل کی گفتگو ظاہر ہے کہ یہ تھی کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس کو اقبال نے کہا مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ یہ مرکز پرکار عشق کی ماں ہے جو عشق حقیقی سے رابطہ رکھتا ہے، یہ اس کی ماں ہے جو کارواں سالار عشق ہے، جو عشق حقیقی کا کارواں سالار ہے، یعنی میر کارواں ہے۔ ان یکی شمع شبستان حرم، ایک وہ ہے جو حرم کی تاریک راتوں کو منور کر رہا ہے اپنے نور سے، حافظ جمعیت خیر الامم، اور وہ خیر امم جس کو امت مسلمہ کہا گیا، مسلمانوں نے خاص طور پر یہ کہا، ان کا وہ محافظ بن گیا۔ اب کوئی اور پروٹیکٹر نہیں ہے، کوئی اور محافظ نہیں ہے، ہوگا خلیفہ زمانے کا یا وقت کا کوئی بھی، مگر حسن ہے محافظ جمعیت خیر الامم۔ تانشیند آتش پیکاروں کی پشت پازد برسر تاج و نگیں، تاکہ آگ فتنے کی دب جائے، بیٹھ جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ ایک مرتبہ تاج و نگی کو ٹھکرا کے حسن مجتبی آگے بڑھ گئے۔ یہ حسن کی 2 اشعار میں تعریف کی ہے اقبال نے، اور ظاہر سب کا سب یعنی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ استفادے کی منزل پر کون ہے یا اس منزل پر کون ہے کہ جس کے تعلق سے یہ سیرت ڈیولپ ہوئی ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے بجز شہزادی کونین کے۔ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، اور جو دوسرا ہے نا شہزادہ، وہ نیکوکار جتنے بھی دنیا میں بس رہے ہیں ان کا وہ مولا ہے۔ علی کو نہ مولا ماننے والوں کے لیے حسین کو کہنا کہ حسین بھی مولا ہے، کتنا شاخ گزرتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، مگر تربیت کی حکیم الامت نے کہ دیکھو یہ سلسلہ ہی مولائیت پر مبنی سلسلہ ہے، اولائیت پر مبنی سلسلہ ہے، یہ غیر نہیں ہے، ان کا باپ فقط مولا نہیں ہے، یہ سب کے سب مولا ہیں، سب کے سب ولی ہیں، سب کے سب سرپرست ہیں، سب کے سب راہبر ہیں، سب کے سب رہنما ہیں، سب کے سب امام ہیں۔ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں طبیعت میں نیکی نہ ہو، وہاں پر طبیعت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہاں مولا نہیں مانتے۔ تو اب آپ کو دیا لٹمس ٹیسٹ اقبال نے کہ جہاں تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھو وہ نیکوکار تو کم از کم نہیں۔ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں، وہ حر منش، حر طبیعت افراد کا قوت بازو ہے۔ طبیعتاً حر چاہیے، طبیعتاً حر چاہیے، طبیعت میں تبدیلی کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کے سامنے پورا منظرنامہ کربلا کا موجود ہے۔ فطرت اصل ہے، طبیعت متغیر ہو جاتی ہے۔
ہو جائے مگر قوت بازو ہے ان کا کہ جو طبیعتاً اپنے آپ کو حر کہہ رہے ہیں، اور جہاں یہ کہہ دیا کہ وہاں دیگر مولا ابرار جہاں قوت بازو احرار جہاں در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ کل یہاں پہ تقریر ختم کی تھی، گنجائش نہیں تھی کہ میں براہ راست تقریر میں داخل ہو جاؤں، کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں تو میں نے بتا دیا کہ کہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ یعنی یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کی نوا سے زندگی کے ساز میں سوز چھڑا ہوا، زندگی کے ساز میں سوز اگر ہے تو حسین کی وجہ سے ہے۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق، اہل باطل نہیں، اہل حق حریت آموز از حسین۔ اہل حق نے تو حریت یعنی آزادی کا آموختہ حسین سے پڑھا ہوا ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آموختہ ہے۔ آموختہ اس سبق کو کہتے ہیں جسے دہرایا جائے، جسے بار بار پڑھا جائے۔ یہ اردو زبان ہے، فارسی تراکیب کے ساتھ ہے، سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے۔ آموختہ، آپ بچے کو آموختہ پڑھاتے ہیں، یعنی وہ سبق جسے ازبر کیا ہو بار بار دہرایا جائے تاکہ اس کی طبیعت میں وہ سبق داخل ہو جائے۔ اہل حق حریت آموز از حسین۔ اب یہ وہ ہیں کہ جو حق کے بندے ہیں، حق کے پرستار ہیں، حق کی اہلیت رکھتے ہیں سمجھنے کے تعلق سے، درک کرنے کے تعلق سے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کا سنو، یہ جو کچھ میں نے کہا نا یہ کیا ہے، اس کی اصل تو سنو۔ سیرت فرزندہا از امہات، یہ جو سیرتیں تم نے سنی نا دو شہزادوں کی، اس کا اصل، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ ظاہر کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اصل اصول یہ ہے کہ بیٹوں کی سیرت کی تشکیل مائیں کیا کرتی ہیں۔ اب جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ تربیت کیا کرے؟ تربیت کیا کرے؟ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ جب سیرت بنی تو اب سیرت کچھ جواہر لیے ہوئے ہے، آپ سمجھے نا، اس کے بھی کچھ نگینے ہیں، اس کے بھی کچھ جواؤ ہیں، اس کا بھی کچھ انداز اپنا ہی ہے، اور وہ ماں کی طرف سے منتقل ہوتی ہے سیرت۔ اور جوہر جو صدق و صفا کا ہے وہ ماں کا ودیت کردہ ہے۔ صدق و صفا، پیورٹی، پاکیزگی، راست بازی، سچائی، خوف خدا، تقوی، یہ سب منتقل ہو رہا ہے ماں کے تھرو۔ اس میڈیم کو فراموش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میڈیم ہے، یہ میڈیم ہے۔ اس میڈیم کو درمیان سے نکال کے حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے، حسن سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو مادر حسنین ہے۔ دیکھیے اقبال ہیں، اقبال مزرعہ تسلیم را حاصل بطول۔ سنو میں بتاؤں تمہیں کیا ہے، تسلیم اگر کھیتی ہے نا تو اس کا حاصل بطول ہے۔ یعنی اگر ذہن ایگرو بیسڈ کبھی رہا ہو آپ کا، اور آپ ایک تخم ڈالتے ہیں اور آپ فصل کی توقع کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل اسی طرح سے سپردگی کی بھی ایک کھیتی ہے، تسلیم و رضا کی بھی ایک کھیتی ہے، اور اس کھیتی میں سب کچھ نہیں بلکہ اس کا حاصل بطول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لفظ کو یاد رکھیں، حاصل، جس کو عین پروڈکٹ کہا جائے، یعنی کچھ اور نہیں، بطول۔ اب اس لفظ بطول کو اختیار کیا ہے اقبال نے، زہرا بھی اقبال نے کہا، فاطمہ بھی اقبال نے کہا، بطول بھی اقبال کہہ رہے ہیں، عالم ہے۔
یہ لفظ یوں ہی نہیں رکھ دیا لا کے یہاں پہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دیکھو اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرتے رہو اور اس کے ہو جاؤ سب سے کٹ کر. جو سب سے کٹ کر اس کا ہو جائے تو وہ ہے بطول. وہ بطول ابن اسیر نے اپنی کتاب النہایہ میں اس تعلق سے بڑا پہنچا ہوا ایٹمالوجسٹ ہے. یعنی ایٹمالوجسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی نگاہ میں لفظ رہے ہر وقت, جو ہر وقت لفظ کو نہ صرف دیکھے بلکہ جانچے, فقط جانچے نہیں بلکہ پرکھے, اور اس حد تک کہ اس کی اصل تک پہنچ جائے. یہ وہ ہے ہستی ابن اسیر. اور انہوں نے کہا یہ بطول فاطمہ زہرا ہے. کیوں ہے؟ لِانْقِطَاعِهَا مِنَ النِّسَاءِ زَمَانِهَا. اور یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے زمانے کی عورتوں سے الگ کیا. فقط یہی نہیں بلکہ آگے چڑھ کے کہا کہ انقطاعها لزمانها الى رب اللہ تعالی. سب سے اپنے آپ کو کاٹ کے اپنے رب سے اپنے آپ کو ملا دے, وہ ہے بطول. اس کو زمانے کی پرواہ نہیں ہے. کہاں دنیا مقابلہ کر رہی ہے, اس سے مقابلہ اس سے مقابلہ. یہ مقابلے کے لوگ نہیں ہیں, ان کے مقابلے پہ کوئی آ نہیں سکتا. جو فاطمہ کے مقابلے پہ نہ آئے وہ علی کے مقابل پہ کیا آئے گا, وہ اولاد علی کے مقابلے پہ کیا آئے گا. اس اصل کو تو سمجھ لیجئے, جو سب سے کٹ کے رہے وہ ہے بطول. تو پھر ایک مرتبہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ مادراں را اسوہ کامل بطول. ہمارا عنوان ہے اسوہ کاملہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماؤں کے لیے پرفیکٹ ماڈل, پرفیکٹ پیٹرن, پرفیکٹ ایگزامپل کوئی نہیں ہے بطول. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ماں اپنے آپ کو زمانے سے ڈیٹیچ نہ کر لے اس وقت تک یہ شاخ ثمربار نہیں ہوتی. حسین یوں ہی نہیں پیدا ہو جاتا. جب تک ماں لو نہ لگائے اس سے, تو جو لو لگاتا ہے اس کی گود میں, اس کی آغوش میں حسین آتا ہے. تو یاد رکھیے اپنے تعلق سے کہ آپ اپنی ماں کی آغوش میں ایسے آئے کہ کٹ کے اس نے لو لگائی یا تو اپنے رب سے یا محمد سے یا آل محمد سے, تب گود میں مجلسی آئے, ہلی آئے. یہ آپ گود میں ماں کی آئے, پھر کوئی اور نہیں آتا اس طرح سے. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, تسلیم کی کھیتی کا حاصل بطول ہے. مادراں را اسوہ کامل بطول. ماؤں کے لیے نمونہ حیات بطول ہے. فاطمہ زہرا نمونہ حیات ہے, اس کے بدون زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اور پھر اس کے بعد ایک منزل پر آ کے جب یہ کہا کہ سنو, یاد رکھو نوریو, ہم آتشی فرما برش, یہ جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں نا, پہلے اس کے معیار کو, اس کے مقام کو, اس کی منزلت کو سمجھو. یہ وہ ہے کہ جس کے فرما بردار نوری و ناری دونوں ہیں, ملک و جن جس کے خدمت گزار ہیں, یہ وہ ہے. اللہ اکبر. اقبال یہ کون سا عقیدہ ہے جو امت کے حوالے کر رہے ہو؟ نوریو ناری ہمن فرما برش, یعنی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جس کے لیے امام میں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میری جدہ کا ایک نام ہے محدثہ. محدثہ نام ہے میری جدہ کا, اور اس کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے
یہ وہ ہستی ہے کہ انل ملائکتو کانا تہبط من السماء فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران. امام ششم نے کہا یاد رکھیے یہ وہ ہستی ہے جس کو محدثہ کہا جاتا ہے کہ جب آسمان سے ملک نازل ہوتے تھے، یعنی حبوط ملک آسمان سے زمین پر جب ہوتا تھا تو میری جدہ سے ایسے کلام کرتے تھے جیسے مریم بنت عمران سے کلام کیا کرتے تھے. تنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا ہے، غور سے جا کے دیکھیے. یہ کون ہے؟ معصوم کا قول ہے، معصوم کا قول ہے. نوری و ناری کیا ہے؟ فرما برش. اس کے فرما بردار یعنی حکم بردار، یعنی اس نے کوئی حکم دیا ہوگا تبھی تو حکم برداری کی ہوگی نا. وہ محکوم نہیں ہے، وہ حاکم ہے. فقط زیارت کے لیے نہیں آتے تھے، حکم برداری کے لیے آتے تھے کہ شہزادی بتائیے خدمت میں کیا حاضر کریں. تو کبھی کبھی اگر اچھا طعام اور خوان نظر آئے تو حیران نہ ہو، کبھی کبھی دروازے پہ خیاط آ جائے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں. حیرانیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں علم نہیں ہوتا. جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ انسان ساکت و صامت ہو جاتا ہے، وہ گفتگو نہیں کرتا، وہ خاموش. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے علماء اپنے مقام پر پرسکون پرسکوت بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو نہیں کرتے جب تک کہ آپ گفتگو نہ کریں. اس لیے کہ علم اس حد تک بلند ہے کہ کیا کیا بیان کیا جائے. دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ ہستی ہے کون. نوری و ہم آتشی فرما برش، مگر وہ کہ جس کی حکم برداری کے لیے مامور ہیں ملک و جن. گم رضائش در رضائے شوہرش. اقبال نے کہا سب تو اس کی حکم برداری کریں مگر وہ جس کی حکم برداری کرتی ہے گم رضائش در رضائے شوہرش. اس کی مرضی اپنے شوہر کی مرضی میں گم ہو چکی ہے. عجیب محلول اور سیال مرضی ہے. کیا عجیب بات ہے. ذرا سا غور کیجئے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ غور سے سنیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ غور سے سنیں. یہ درس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تذکرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، نہیں. اگر آپ کی عقل و فہم ساتھ دے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. گم رضائش در رضائے شوہر، یعنی اس کی مرضی ہارڈ کور نہیں ہوتی. جب شوہر سامنے آ جائے تو پھر اس کی مرضی سیال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مرضی سیال ہے، محلول کی شکل رکھتی ہے. اور محلول کسی ایسے میں اپنے آپ کو نہیں ملاتا جو اس سے سنقیت نہ رکھتا ہو، اس کی طبیعت سے وابستگی نہ رکھتا ہو. تو اس کا مطلب یہ دونوں کی مرضی ایک ہی ہے، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے فاطمہ زہرا نے اپنے سر کو تسلیم کی منزل پر لا کے رکھ دیا کہ دیکھو سب میرے تابع دار، میں علی کی تابع دار. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گم رضائش ایسا نہیں ہے کہ مرضی کے بغیر ہے فاطمہ. یہ بھی غلط فہمی نہ رہے کہیں ذہن میں یہ بھی نہ ہو کہ مرضی نہیں ہوتی، ہوتی ہے. سر آنکھوں پہ مرضی ہے، مرضی ہے، ہوتی ہے، ہونا چاہیے. اس لیے کہ مرضی یہاں پہ کسی ایسے تقاضے کا نام نہیں ہے جو اس کو پورا نہ کیا جا سکے. یہ مرضی راضی و رضا کا نام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مرضی راضی بر جو مل گیا بس کافی. اور اس کے بعد وہ کہ جس کے لیے جو مل جائے وہ کافی.
جو بطول ہے سب سے کٹ کے جی رہی ہے, اسی کی بن کے جی رہی ہے, اس کے باوجود اس کا عالم یہ کہ اپنی مرضی کو شوہر کی مرضی میں اس نے گم کر دیا ہے. اب اس کی علیحدہ کوئی مرضی نہیں ہے. پوری تاریخ کو ایک طرف رکھ دیجئے, کسی بھی واقعے کو اٹھا کے دیکھیے, ایسا نہیں ہوا کہ کانفرنٹریشن کی کوئی منزل آ گئی ہو, ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی منزل آ گئی ہو جس میں آپ کانفرنٹ کیا علی کو. نہیں, گم رضائش در رضائش شوہرش آن ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. وہ ادب پروردہ, وہ جس کی پرورش, وہ جس کی تربیت صبر و رضا کے ماحول میں رہی ہو. یہ ماحول فقط محمد اور خدیجہ کا دیا ہوا نہیں ہے, اس ماحول میں علی بھی شامل ہے. بہت ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے, بہت ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے. یہ ڈسپلن شاید اب بھی اپنے عہد میں ایسا ہے جیسے کہ اسے اور آگے جانے کی ضرورت ہے. شاید ہم وقت سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا جب یہ معارف اور مطالب اور کھل جائیں گے, تب چیزیں اور صاف ہو جائیں گی, ہویدہ ہو جائیں گی اور آشکار ہو جائیں گی. سمجھ میں نہیں آتا, کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ایک زمانے میں, ایک زمانہ آئے گا یہ چیزیں کھل جائیں گی. ان ادب پروردہ صبر و رضا, وہ ادب پروردہ جس کی تربیت ہوئی صبر و رضا کے ماحول میں. پوچھا خدیجہ سے آ کے, سرکار رسالت مآب نے, تنہائی میں کس سے باتیں کرتی رہتی ہو, تنہائی میں کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ جو عالم جنین میں ہے, یہ مولود, اس کا عالم یہ ہے یحدثنی و یونسنی, یہ مجھ سے گفتگو بھی اور یہ میرا مونس و غمخار بھی. دیکھیے, اٹھا کے دیکھیے, کتابوں کو اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب مونس و غمخاری کی تعریف جانی اور پوچھا کہ کیسی مونس و غمخاری, تو کہا یہ جو بچہ ہے نا میرے رحم میں ہر آن مجھے صبر کی تلقین کرتا رہتا ہے. اور اقبال نے کہا آن ادب پروردہ صبر و رضا. میں کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھ رہا ہوں اقبال کے کلام پر, میں تو صرف بتا رہا ہوں اپنے مجمع میں کہ اس کیفیت میں جس نے اپنی ماں کو صبر کی تلقین کی ہو. میں نہ لفظ تعلیم کا استعمال کر رہا ہوں نہ تاکید کر رہا ہوں. تلقین کی, اماں نہ گھبرانا, اماں نہ پریشان ہونا, میں ہوں نا, یہ فاطمہ زہرا ہے, ام الائمہ, ام ابیہا. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ فاطمہ زہرا آن ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گرداں و لب قرآن سرا, کہ اس کا عالم یہ ہے کہ چکی پیستی ہے اور یاد الہی سے غافل نہیں ہوتی. کیوں؟ وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بطول کے معنی یہ ہے کہ ماحول کوئی سا رہے, کیسا ہی رہے, یاد خدا سے غفلت نہ ہو. تو ماحول نے اگر چکی دی ہے تو چکی پیستی رہے گی, مگر خدا کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باتوں کو بہت غور سے سنیے, تیز تقریر ہے مگر بہرحال آپ تک پہنچ رہی ہے, یہی کافی ہے. وہ کہ جس کے لب مسلسل حرکت کر رہے ہیں, یعنی اس لیے حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا کام لگا دیا, گھر پہ تو ہم آتشی نوری ناری سب آ سکتے ہیں, یہ کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں, راضی بمرضی خدا ہے. تو یہ چکی اس کی مرضی سے چل رہی ہے, میری مرضی نہیں ہے. تو کبھی کبھی خود سے اگر چکی چلے تو نہ گھبراؤ, نہ پریشان ہو, جا کے رسول کو نہ بتاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ارے تمہیں تو ایک مشاہدہ کرا دیا گیا. جب تک چاہتی ہے اپنا ہاتھ لگاتی ہے, جب ہاتھ ہٹاتی ہے تو دست قدرت خود اس چکی کو گھماتا ہے. شوہر ہے تو دست خدا ہے, زوجہ ہے تو دست قدرت ہے. یعنی اب اس کے بعد اور کیا فضائل پڑھے جائیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہ یہ وہ منزل ہے کہ جس میں گھرستی کے تمام معمولات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے, غفلت نہیں ہے, غفلت نہیں ہے. گریہ ہائے او زبالی بے نیاز, اشک افشاندے بے دامان نماز.
کبھی ایسا نہیں ہوا حیات معصومہ میں کہ اس نے تکیے پہ سر رکھ کے رویا. کبھی تکیے پہ سر رکھ کے نہیں روئی شہزادی. یہ اقبال ہیں, اقبال. ایک ایک لفظ اپنی جگہ محکم ہے. گریا ہائے او زبالی بے نیاز, تکیے پہ سر رکھ کے وہ روتے ہیں جنہیں قدرت کا علم نہ ہو. تکیے پہ سر رکھ کے وہ روئیں جو راضی بمرضی خدا نہ ہوں. لیکن معلوم ہے تکیہ میرے آنسوؤں کا دامنگیر نہیں ہو سکتا. تکیے کا دامن وسیع نہیں ہے, اشک افشاندے بے دامان نماز. یہ آنسو وہیں جائیں گے کہ جہاں ان واسوؤں کی قدر بھی ہے اور ایک قیمت بھی لگے گی. تو اب تکیے پہ نہیں بہیں گے یہ آنسو, بلکہ یہ دامن نماز پر, سجادے پر, سجادے پر. یہ اللہ کے وہ بندگان خاص ہیں کہ جو فقط سجدے نہیں کرتے, روتے روتے سجدے کرتے ہیں. یہ وہ بندگان خاص ہیں, ان کی نمائندہ ہے فاطمہ زہرا. اشک افشاندے بے دامان نماز. جب کبھی گریہ وزاری کی ہے, آہو بکا کی ہے, تو دامن نماز پہ جا کے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہے تاکہ اس کو صحیح مقام ملے. یہ آنسوؤں کا ایک مقام ہے. شہزادی کونین کے آنسوؤں کا مقام اقبال بتائیں گے, آپ کے آنسوؤں کا مقام فاطمہ زہرا بتائیں گے. اشک او برچید جبریل الزمی, ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری. سنو, قدر لگی, قیمت لگانے والا آ گیا. اشک او برچید جبریل الزمی. میرے لفظوں کو بہت غور سے سنیے, غور سے سنیے. آنسو بہے, زمین کا حصہ بن گئے, مگر زمین کا حصہ بن کے آنسو مفقود نہیں ہوا, آنسو فنا نہیں ہوا. اصول بنا یہ آنسو ضائع نہیں ہوتے. اگر اقبال یہ نہ کہتے تو میں سوچتا آنسو تو مل گئے مٹی میں, مگر جبریل نے اس مٹی سے نکالا آنسوؤں کو ایسے جیسے کہ بحر زقار سے موتی کو نکالا جاتا. اشک او برچید جبریل الزمی. تو وہ قوتیں جو کہتی ہیں ان آنسوؤں میں طاقت نہیں ہے, ان آنسوؤں کی پہلی قوت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمین سے علیحدہ کر دیتے ہیں. اتنی قوت ہے. یہ مکس اپ نہیں ہوتے, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مکس اپ نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدر ہے اور اس کی قیمت ہے اللہ کے. ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری. اور ایک مرتبہ مخدومہ کے آنسوؤں کو لے جا کے ایسے عرش بری پر ڈال دیا, پھیلا دیا جیسے شبنم برستی ہو. دنیا کے لیے بھی ایک شبنم چاہیے اور تھرون آف دی آل مائٹی کے لیے بھی شبنم چاہیے. ترجمہ کیا اس کا ترجمہ کیا تھرون آف دی آل مائٹی, اللہ کے عرش کے لیے اس کو بھی شبنم درکار ہے. اس میں بھی ایک تازگی کی کوئی صورت ہو, اس میں بھی ایک تری کی کیفیت ہو. ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری. رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاس فرمانے جناب مصطفیٰست, ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. سنو, یہ ایک عجیب لحاظ ہے آئین الہی کا, یہ ایک عجیب پاس ہے آئین مصطفی کا کہ میری کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے آئین کی رسی نے اپنے آپ کو ایسے جکڑا ہوا ہے کہ میرے پیروں میں زنجیر ڈالے ہوئے
हुए हैं, ये रस्सी अल्लाह की मेरे पैरों की जंजीर बन गई है, और अल्लाह के रसूल का फरमान मेरे पेश नजर है, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, वगरना मैं इसकी कब्र के अतराफ दीवानावार परवानावार मैं निसार होता चला जाता, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में फकत निसार नहीं होता, परवानावार तवाफ नहीं करता, सजदहा बर खाके ऊपाशीद में मैं फातिमा जहरा की खाक पर सजदे करता रहता। ये आईन मुस्तफवी है, ये कानून इलाही है जो रोक रहा है। कहीं जहन में ये ना है कि इकबाल इससे मुराद ये लेते हैं कि कब्र परस्ती जायज नहीं है, ऐसा नहीं है। जाके देखिए जिन्होंने शरह इकबाल की है, मौलाना गुलाम रसूल मेहर को उठा के देखिए, उन्होंने कहा यहां एहतराम फातिमा जहरा है जिसका तस्करा इकबाल कर रहे हैं। ये एहतराम है, मेरे लिए इतनी मोहतरम है कि मैं उस आस्ताने पे जाऊं तो क्या मुंह लेके जाऊं कि जिसके नतीजे में कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि सैयद आलमियान की बारगाह में तुम यूं ही मुंह उठा के चले गए। ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते। पर्दा अगर औरत के लिए भी है तो एक पर्दा, एक हिजाब मर्द के लिए भी है। यूं ही मुंह उठा के नहीं चला जाता, यूं ही मुंह उठा के नहीं चला जाता, बल्कि अपने आप को रोके रखता है। एहतराम है, एहतराम है। और ये किसका एहतराम कर रहा हूं? एक मामूली औरत का नहीं, उम्महात मोमिनीन में किसी का नहीं, सैयदतुन निसाइल आलमीन। कुरान इंसानों को हुक्म दे रहा है कि उनसे पर्दा करो। इकबाल कह रहे हैं मैं एहतराम आज खुद कर रहा हूं, मुझे किसी के हुक्म की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की हुक्म की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो मकाम और मर्तबा और मंजिलत है फातिमा जहरा की, मेरी मजाल नहीं है, मेरी मजाल नहीं है। दुनिया के 20 ममालिक की सैर करने वाला, क्या उसके लिए मुश्किल था कि एक मर्तबा जन्नतुल बकी चला जाए? लेकिन वो खौफ माने रहा कि किस मुंह से जाऊं, तो चूंकि जा न सके तो सब लिख दिया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? क्या मिसाल में दूं? अनीस करबला कभी नहीं गए मगर पूरी करबला लिख दी। इकबाल जन्नतुल बकी नहीं गए मगर तमन्ना तो देखिए, वो तमन्ना कोई ऐसी मामूली तमन्ना नहीं है, वक्ती तमन्ना नहीं है। मैं आखिरी 2-4 जुमलों पे हूं अपने। वक्ती तमन्ना नहीं है, बल्कि कहा कि अगर ये एहतराम मलहूज खातिर ना होता जो कि अल्लाह का वदियत करदा निजाम बता रहा है कि एहतराम करो, एहतराम फातिमा जो करेगा वही एहतराम मोहम्मद कर सकता है। ये एहतराम है, एहतराम फातिमा का एहतराम है। वरना काबिलियत तो फातिमा जहरा की ये है कि जो कब्र है ना, तुम तो जाते हो काबे को तवाफ के लिए, आप समझ रहे? तुम्हारे लिए तो काबा, मेरे लिए तो काबा दिल। मेरे दिल के काबे को कभी देखा है? मेरे दिल का काबा फातिमा की मरकद। कहीं कोई नहीं कह सकता कि गुलू किया, ताल्ली की। बिदअत, बिदअत, लफ्ज़ बिदअत के ईजाद करने वाले इकबाल से सुने, इकबाल बिदअती नहीं है, इकबाल बिदअती नहीं है। इकबाल ने कहीं तो कुछ देखा होगा, कहीं से तो कुछ सुना होगा, यकीनन देखा होगा ना कि बाप आता है दरवाजे पे तो सलाम करके जाता है, बेटी आती है तो बाप खड़ा हो जाता है। एहतराम है फातिमा ज़हरा। वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, वरना तो मेरी कैफियत यह है कि मैं तो उनकी कब्र के अतराफ परवानावार, मस्तानावार, दीवानावार अपने आप को मैं फना कर दे। कभी शमा के अतराफ परवाने को देखा है? जब तक शमा रोशन है, परवाना है, अब उसको परवाह नहीं है कि वो फना होता है। नहीं, इसलिए कि उसके इल्म में है ये फना नहीं है, ये बका है।
یہ فانی منزل نہیں ہے، یہ باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں بات رہے گی کہ کس کے گرد پروانہ وار نثار ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا کے پروانے ایک مرتبہ نثار ہو گئے. اور فقط یہاں طواف کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ قابلیت تو فاطمہ زہرا کی یہ ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے، کہ اس کی قبر پر سجدہ تعظیمی کیا جائے. وہ سجدہ تعظیمی جس کا منکر ابلیس رہا. آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اور وہ کہتا ہے کر لے. کہا نہیں کروں گا. کہا ان کا نور پیشانی میں رکھ کر بھی نہیں مانتا. کہا نہیں. اقبال نے وہاں سے سبق لیا. اب مجال نہیں ہے اقبال کی کہ سجدے سے انکار کر دے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر. ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. پروردگار واسطہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا و سلام اللہ علیہا کا ہماری مشکلوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما، بآواز بلند صلوات.